أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن رجعك الله إلى طائفة منهم پس اگر اللہ لوٹا کر لے آئے آپ کو ان میں سے کسی گروہ کی طرف فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ پھر وہ آپ سے جنگ میں نکلنے کی اجازت مانگیں فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا تو کہہ دیجئے کہ تم ہرگز نہیں نکلو گے میرے ساتھ کبھی بھی وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا اور نہ لڑائی کرو گے میرے ساتھ مل کر کسی دشمن سے إنکم رضیتم بالقعود اول مرۃ یقیناً تم خوش ہوئے بیٹھ رہنے پر پہلی مرتبہ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ تو اب بیٹھے رہو پیچھے رہنے والوں کے ساتھ رجع یہ فعل لازم بھی ہے اور متعدی بھی اس کا معنی لوٹنا بھی ہے اور کسی کو لوٹانا بھی اس کا معنی ہے تو یہاں یہ متعدی کے معنی میں استعمال ہوا ہے کہ اگر آپ کو اللہ لوٹا دے یعنی غزوہ تبوک سے اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح سالم اگر لوٹا دے اگر کے ساتھ اس لیے فرمایا کہ مسلمانوں کے دل میں کچھ نہ کچھ خدشہ باقی رہے اور وہ بے فکر ہو کر اطمینان سے نہ بیٹھ جائیں کہ بھئی اب تو صحیح سلامت واپس پہنچنے کی گارنٹی مل گئی ہے بلکہ فرمایا کہ امکانیت کو ظاہر کیا گیا کہ اگر اللہ آپ کو واپس لے آئے منافقین کے کسی گروہ کی طرف پھر وہ آپ سے اجازت طلب کریں کسی اگلی جنگ کے لیے کہ حضور ہمیں بھی اپنے ساتھ لیتے جائیں ہم بھی آپ کی معیت میں دشمن سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو فرمایا کہ ان منافقین کے لیے اللہ نے ہمیشہ کے لیے یہ حکم جاری کر دیا ہے کہ یہ جب تک زندہ ہیں یہ آپ کے ساتھ کسی غزوے میں شریک نہیں ہوں گے اور نہ ہی یہ آپ کے لشکر کا حصہ بنیں گے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ میں جان بوجھ کر شرکت نہ کرنے والے دیہاتیوں کے بارے میں سورۃ الفتح میں فرمایا سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا فرمایا کہ یہ لوگ جان بوجھ کر صلح حدیبیہ کے قافلے میں شامل نہیں ہوئے اور اب آ کر آپ سے معذرتیں کریں گے کہ جی ہم تو اپنے کاروبار کو مینج کرتے رہ گئے اور بچے بیمار تھے کچھ ان کا خیال کرتے رہے کچھ بیویوں کو دیکھتے بھالتے رہے تو اب آپ ہمارے لیے استغفار کیجئے اور ہمیں آئندہ کے لیے جنگ میں شرکت کی اجازت دیجئے مگر اللہ نے فرمایا 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوا ہے اور اگلے سال 7 ہجری میں جنگ خیبر ہوئی ہے جس میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرمائی تو فرمایا کہ یہ پیچھے بیٹھ رہنے والے دیہاتی یہ غزوہ خیبر میں شامل نہیں ہوں گے لیکن ان پر شرکت کی پابندی صرف ایک جنگ کے لیے تھی
جبکہ ان منافقین پر جو کہ روایات میں آتا ہے کہ 12 آدمی تھے، ان پر یہ پابندی ہمیشہ کے لیے لگا دی گئی کہ اب ان کی نہ توبہ قبول ہے، نہ ان کا کوئی جہاد قبول ہے، نہ ان کا کوئی صدقہ قبول ہے۔ اگر یہ اپنا مال دیں یا خود نکلنے کی پیشکش کریں تو ٹھکرا دی جائے۔ فرمایا کہ تم لوگ پہلی مرتبہ جان بوجھ کر بیٹھے رہے، اب بھی تم بیٹھے ہی رہو، اب تمہاری اسلام کو کوئی ضرورت نہیں۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور نہ جنازہ پڑھ ان میں سے کسی ایک کا، مات ابداً، جو مر جائے اس کا جنازہ کبھی نہ پڑھ۔ ولا تقم علی قبرہ، اور نہ اس کے قبر پر کھڑے ہو کر دعا کیجیے۔ انہم کفروا باللہ ورسولہ، یقیناً انہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ وماتوا وہم فاسقون، اور وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ نافرمان تھے۔ یہ آیت کریمہ عبداللہ بن ابی کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور ان جیسے دیگر منافقین کے بارے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کا بیٹا عبداللہ آیا جو ایک مخلص مسلمان تھا۔ اس کا نام پہلے حبحاب تھا، جس کا معنی ہے پستہ قد، بد شکل، اور شیطان کا بھی نام حبحاب ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کر عبداللہ رکھ دیا۔ یہ ایک مخلص مسلمان تھا اور آ کے عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ اپنی قمیص دیجئے، اس میں میں اپنے منافق باپ کو کفن دوں گا کہ شاید اللہ اس کی مغفرت کر دے، اور آپ آ کر اس کا جنازہ بھی پڑھائیے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے کے لیے جانے لگے تو سیدنا عمر نے آپ کو کپڑے سے پکڑ لیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، کیا اللہ نے آپ کو ان کے لیے استغفار کرنے سے منع نہیں کیا؟ تو فرمایا کہ اللہ نے مجھے منع نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اختیار دیا ہے کہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اور یہ بتایا ہے کہ آپ کا استغفار ان کو فائدہ نہیں دے گا، لیکن اللہ نے مجھے منع نہیں کیا استغفار سے، اس لیے میں جاؤں گا اور اس کے لیے دعا بھی کروں گا اور اس کا جنازہ بھی پڑھاؤں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا کہ آئندہ کے لیے آپ کسی منافق یا کافر کا جنازہ نہیں پڑھیں گے، نہ ہی اس کی قبر پر کھڑے ہو کر دعا کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ وقتاً فوقتاً قبرستان تشریف لے جاتے اور وہاں جا کر فوت شدگان کے لیے دعا کیا کرتے۔ تو فرمایا کہ آپ یہ نہیں کریں گے، کیونکہ یہ اس حالت میں دنیا سے گئے ہیں کہ یہ اللہ اور رسول کے نافرمان تھے۔ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، اور نہ اچھے لگیں آپ کو ان کے مال اور ان کی اولاد۔ انما یرید اللہ، اللہ تو یہی چاہتا ہے ان یعذبہم بہا فی الدنیا، یہ کہ ان کو اس مال اور اولاد کے ساتھ عذاب کرے دنیا میں۔ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور نکلیں جانے ان کی اس حال میں کہ جب وہ کفر کرنے والے ہوں۔ ذہق یذہق کا معنی ہوتا ہے کسی کا چلے جانا
کسی جگہ سے نکل جانا، کسی جگہ سے ٹل جانا، ہٹ جانا. جیسے فرمایا قل جاء الحق وزهق الباطل، کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل چلا گیا. تو فرمایا اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کا مال اور ان کی اولاد بھی ان کے لیے عذاب کا ذریعہ بنے دنیا کی زندگی میں، اور موت ان کو اس حال میں آئے کہ یہ اللہ کا انکار کرنے والے کافر ہو کر مریں، تاکہ آخرت میں ان کو ذلت آمیز عذاب سے دوچار کیا جائے. وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے، ان آمنوا باللہ، کہ اللہ پر ایمان لاؤ، وجاہدوا مع رسولہ، اور اس کے رسول کی معیت میں جہاد کرو. استأذنک اولو الطول منہم، آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں دولت والے ان میں سے. وقالوا ذرنا نکن مع القاعدین، اور کہتے ہیں ہمیں چھوڑ دیجئے، ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ ہو جائیں. فرمایا منافقین کا حال یہ ہے کہ جب کوئی قرآن مجید میں ایسی آیت نازل ہوتی ہے یا صورت نازل ہوتی ہے جس میں ایمان باللہ کا اور جہاد فی سبیل اللہ کا حکم ہوتا ہے، تو ان میں سے جو صاحب استطاعت ہیں، جو مال والے ہیں، جو جہاد کی قدرت رکھتے ہیں اور اپنا مال دینے کی اور اپنی جان دینے کی طاقت بھی رکھتے ہیں، وہ جان بوجھ کر ادھر بہانے کر کے آپ سے اجازت لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہمیں تو پیچھے رہنے والوں کے ساتھ ہی چھوڑ دیجئے، ہمیں بیماروں، محتاجوں، عورتوں اور اپاہج لوگوں کے ساتھ ہی رہنے دیجئے، ہمیں جہاد پر نہ لے جائیے. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، وہ اس بات پر خوش ہو گئے کہ پیچھے بیٹھنے والی عورتوں کے ساتھ ہو جائیں. وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی. فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، بس یہ نہیں سمجھیں گے. خوالف خالفہ کی جمع ہے، اور خالفہ کا معنی پیچھے رہنے والی عورت. تو فرمایا کہ یہ ان عورتوں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ اور بیماروں اور معذوروں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہو گئے اور خوش ہو گئے. تو اللہ نے بھی ان کے دلوں پر مہر لگا دی. اب ان کو اس بات کی سمجھ نہیں آ سکتی کہ اللہ کے راستے میں جان دینے سے اور مال دینے سے انسان کو کیا فائدہ ہوتا ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نقصان ہے، اپنا مال بھی دو، اپنی جان بھی دو، حاصل کیا ہوا. لیکن جو اللہ پر ایمان رکھنے والے مومن ہیں ان کو پتہ ہے کہ اس سے، اس کام کے کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے. ترجمہ اقبال: فَإِن رَّجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، بس اگر اللہ لوٹا کر لے آئے آپ کو ان میں سے ایک گروہ کی طرف، فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، پھر وہ آپ سے جنگ میں نکلنے کی اجازت طلب کریں. وَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا، تو کہہ دیجئے کہ تم ہرگز نہیں نکلو گے میرے ساتھ کبھی بھی. وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا، اور تم ہرگز لڑائی نہیں کرو گے میری معیت میں دشمن کے ساتھ. انکم رضیتم بالقعود اول مرۃ، یقیناً تم خوش ہوئے بیٹھنے پر پہلی مرتبہ.
فقعدوا مع الخالفین، تو بیٹھ رہو پیچھے رہنے والوں کے ساتھ، ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا، اور آپ کبھی نماز جنازہ نہ پڑھیں ان میں سے کسی کی بھی جو مر جائے، ولا تقم علی قبرہ، اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہو کر دعا کریں، انہم کفروا باللہ ورسولہ، یقیناً انہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ، وماتوا وہم فاسقون، اور وہ مرے اس حال میں کہ وہ نافرمان تھے، ولا تعجبک اموالہم واولادہم، اور نہ اچھی لگے تمہیں ان کے مال اور ان کی اولاد، انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا، اللہ تو صرف یہی چاہتا ہے کہ ان کو اس کے ساتھ عذاب کرے، فی الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وتزہق انفسہم وہم کافرون، اور نکلیں جانے ان کی اس حال میں کہ وہ کفر کرنے والے ہوں، وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب نازل کی جاتی ہے کوئی سورت، ان آمنوا باللہ، یہ کہ ایمان لاؤ اللہ کے ساتھ، وجاہدوا مع رسولہ، اور جہاد کرو اس کے رسول کی معیت میں، استأذنک اولو الطول منہم، آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں ان میں سے دولت والے، وقالوا ذرنا نکن مع القاعدین، اور کہتے ہیں ہمیں چھوڑ دیجئے ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ ہو جائیں، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، وہ راضی ہو گئے اس بات پر یہ کہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ ہو جائیں، وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، تو وہ نہیں سمجھیں گے، صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ